جی انعام اللہ ممتاز اپنے باپ کی گود میں بیٹھ کے چیلنج کرتا ہے باپ کی طرح، جو 9 سال اپنی سزا یہاں پر بھگت کر اس دنیا سے گیا، بستر مرگ پر 9 سال پڑا رہا، ٹٹی پیشاب سب کچھ بستر پر ہی کرتا تھا۔ یہ احمد دداد، کبھی واچ کریں اس کی ویڈیو احمد دداد کی، اس کی سزا یہیں پہ شروع ہو گئی تھی اور یہ اس کو فالو کرنا چاہ رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مخالف مسیح کو، اینٹی کرائسٹ کو، دجال کو فالو کر کے تو یہ کتنا عرصہ بستر مرگ پہ رہنا چاہتا ہے اور کتنا عرصہ ٹٹی پیشاب بستر پہ ہی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی سزا اس سے بڑی ہوگی۔ چیلنج کرتا ہے کہ جی دکھاؤ خداوند یسوع المسیح نے کہاں کہا میں خدا ہوں۔ احمد دداد کی گود میں سے باہر آؤ گے تو تمہیں بائبل مقدس میں ایک نہیں 1000 ریفرنس ملیں گے۔ نبیوں نے بھی ان کے بارے میں کہا، انہوں نے خود اپنی زبان مبارکہ سے بھی کہا، لیکن چونکہ تم اس کی احمد دداد کی دجال کی گود میں سے باہر نہیں آنا چاہتے، اس کے فیڈر میں سے ہی دودھ پینا چاہتے ہو، تو تمہیں کبھی پتہ نہیں چلے گا۔ لہٰذا میں مسلمانوں سے کہوں گا کہ جو حق اور سچ کے متلاشی ہیں، یہ آج ان کے لیے، یہ میرا پیغام ان کے لیے ایک امتحان ہے کہ یا تو وہ دجال کے پیچھے لگ جائیں اور یا حق اور سچ پہ آ جائیں اور حق اور سچ کو پہچان لیں۔ اگر اس نے لفظوں کو ہی تلاش کرنا ہے، ویسے تو میں جو اس نے کہا ہے وہ بھی میں دکھا دیتا ہوں بائبل مقدس میں سے، لیکن اگر صرف اس نے لفظوں کے استعمال سے رب کو پہچاننا ہے تو میرا اس کو چیلنج ہے کہ قرآن کے 27 عربی کے ورژن ہیں، پوری دنیا میں گردش کر رہے، مختلف ملکوں میں عربی کے مختلف قرآن پڑھے جاتے ہیں۔ ان عربی کے 27 مختلف جو ورژن ہیں، جو مختلف ہیں، اختلافات سے بھرے ہوئے، ان میں سے کسی قرآن میں سے دکھا دے اللہ نے خود اپنے منہ سے کہا ہو میں سچا خدا ہوں۔ اب اس کی لاجک، اس کی دلیل، اس کا چیلنج اس کے اوپر فٹ کر کے میں یہ ثابت کروں گا کہ اللہ سچا خدا نہیں ہے۔ اگر اللہ سچا خدا ہے تو اس نے کہیں کہا ہوگا کہ میں سچا خدا ہوں۔ اگر یہ ان 27 عربی کے قرآنوں میں سے نہ ڈھونڈ پایا تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ جھوٹا خدا ہے۔ اس کا لاجک، اس کی دلیل، اس کا چیلنج اس کے سر پر۔ اب بھاگ بچے بھاگ، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اور جہاں تک یہ کہتا ہے بائبل مقدس میں سے دکھاؤ، تو وہ میں آپ کو دکھائے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ اللہ نے قرآن میں اپنے بارے میں جو سب سے بڑا دعویٰ کیا ہے، جس کو مسلمان چھپاتے ہیں، اللہ کے ناموں میں بھی نہیں شامل کرتے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا مکار ہوں۔ ہمیں اس سے ہی سمجھ آنا چاہیے کہ واللہ خیر الماکرین، کہ میں سب سے بڑا مکار ہوں، میں سب سے بہترین مکار ہوں۔ اس سے ہی ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ نے اگر کہیں پہ بھی نہیں کہا میں سچا خدا ہوں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں سب سے بہترین مکار ہوں، تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ اللہ سچا خدا نہیں ہے۔ آپ کو سچے خدا کو تلاش کرنا ہے، جو نہ صرف کہتا ہے کہ میں سچا خدا ہوں، بلکہ سچائی کے کام کر کے بھی دکھاتا ہے، جو نہ صرف کہتا ہے میں خدا ہوں، بلکہ وہ کر کے بھی دکھاتا ہے وہ سارے خدائی کام۔ تو خدا کے، اللہ کے 99 ناموں میں سے کہیں سے انعام اللہ ممتاز مجھے دکھا دے لسٹ میں خیر الماکرین۔ کیوں چھپاتے ہیں اس نام کو؟ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے
کہ ہی از بیسٹ آف دا ڈسیورز، ہی از کننگ ڈسیور، وہ مکار ہے، وہ بہترین مکار ہے۔ تو یہاں پہ یہ تو میں نے ثابت کر دیا کہ اللہ سچا خدا نہیں ہے، اور اللہ کے خود قول اور زبان مبارکہ کے مطابق وہ مکار ہے۔ یعنی قرآن میں اگر اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں بہترین مکار ہوں، تو اس کا مطلب باقی سب کچھ قرآن میں جو ہے وہ مکاری ہے، وہ فریب ہے، وہ دھوکہ ہے۔ تو آئیے اب آگے ہم دیکھتے ہیں، گوگل پہ بھی آپ جا کے دیکھ لیں، کننگ ڈال کے دیکھیں گوگل پہ ٹرانسلیشن، کننگ کی کیا ٹرانسلیشن آتی ہے عربی میں؟ مکر، مکار کرنے والا، دھوکہ دینے والا۔ اب اس کی غلط ٹرانسلیشن آپ کو یہ کر کے دکھائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے الفاظ کو بدل کے دکھائے گا، اور مجھے نہیں جھوٹا ثابت کرے گا، اللہ تعالیٰ کو جھوٹا ثابت کرے گا، اپنے قرآن کو جھوٹا ثابت کرے گا غلط ٹرانسلیشنز لا کے۔ تم کسی گورے کو، کسی امریکی کو، کسی چٹی چمڑی والے کو دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن پاکستانی مسلمانوں کو بھی نہیں یہاں دھوکہ دے سکتے، کیونکہ اردو کی لغت میں بھی، ووکیبلری میں بھی، ڈکشنری میں بھی مکار کا لفظ ہے، اور پاکستانی جانتے ہیں اردو میں مکار کا مطلب کیا ہے۔ آئیے آگے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں مکاشفہ کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت۔ خداوند یسوع المسیح کہہ رہے ہیں، میں الفا اور اومیگا ہوں، میں اول اور آخر ہوں، میں ابتدا اور انتہا ہوں، اور میں خداوند خدا قادر مطلق ہوں۔ قادر مطلق خدا۔ اگر آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح کلمہ ہے خدا کا، تو ایک لمحے کے لیے اس کی اس صفت کو، کلمہ خدا کا ہونا جس میں خدا کی ساری صفات آ جاتی ہیں، یہاں پہ رکھ کے دیکھیں کہ کلمہ کہتا ہے میں ہی اول اور آخر ہوں، میں ہی کلام کا اول ہوں اور آخر ہوں، میں ہی کلام کا شروع اور آخر ہوں، اور میرے اندر ہی ساری خدائی صفات ہیں، اور میں ہی قادر مطلق ہوں، کلمہ کہتا ہے۔ تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ کلمہ قادر مطلق بھی ہے، وہ بھی وہی کلام کا شروع اور آخر ہے، وہی کلام کا آغاز اور اختتام ہے، اور اسی میں ساری قدرت ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ یہ میں نے آپ کو خداوند یسوع المسیح کے الفاظ دکھا دیے ہیں مکاشفہ کی کتاب 1:8 میں۔ پھر نبی یسایہ نبی بھی اس کی پیدائش سے پہلے کہتے ہیں کہ یہ جو بچہ، یہ جو انسانی شکل میں ظہور ہو رہا ہے، یہ مائٹی گاڈ ہے، خدائے قادر۔ یسایہ کی کتاب اس کا 9واں باب اور 6 آیت۔ پھر اس کے بعد کیا خداوند یسوع المسیح نے اپنی زمینی زندگی میں اپنی زبان مبارکہ سے بھی کہا؟ جی ہاں، اس نے کہا I am the way, the truth and the life، میں الحق ہوں، الہادی ہوں اور المحیی ہوں۔ اور آپ تو جانتے ہیں کون ہے الحق، یعنی خداوند یسوع مسیح اپنی زبان مبارکہ سے خود کہہ رہے ہیں میں سچا ہوں، اور یہ خدا کی صفت ہے اور خدا کا نام ہے۔ آپ کہیں پہ نہیں یہ ڈھونڈ پائیں گے قرآن میں بھی کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی زبان مبارکہ سے کہہ رہے ہوں کہ میں الحق ہوں۔ کوئی تھرڈ پرسن کہے تو کہے، پھر بھی وہ کہیں پہ یہ نہیں کہیں گے کہ میں سچا خدا ہوں۔ تو اللہ نے اگر کہیں پہ یہ نہیں کہا میں سچا خدا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹا خدا ہے، انعام اللہ ممتاز کی لاجک، دلیل اور چیلنج کے مطابق۔ لیکن میں نے اس کا چیلنج پورا کر دیا، خداوند یسوع المسیح کی زبان مبارکہ سے بھی دکھا دیا میں سچا ہوں، میں الحق ہوں، نبیوں کی معرفت بھی سنوا دیا خدائے قادر، ان کی زبان مبارکہ سے بھی سنا دیا کہ خدائے قادر مطلق وہی المحی ہے۔ اسی یوحنا کی انجیل 14 باب اور 6 آیت میں وہ کہہ رہا ہے میں ہی المحی ہوں اور میں ہی الہادی ہوں۔ تو یا یہاں پہ آپ کہہ دو یہ خدا کی صفات نہیں ہے اور خدا سے انکار کر کے لادین ہو جاؤ، یا خداوند یسوع المسیح کو خدا قبول کر لو۔ دونوں صورتوں میں تم اسلام سے خارج ہو۔ اچھا ہے کہ سچے خدا کو مان جاؤ اور اس کی گود میں سے باہر آؤ۔ وہ دجال تھا، کانا تھا، اس کے دجل سے باہر آؤ۔ اگر کوئی حق اور سچ کے اس پیغام کو جس کسی نے بھی سنا ہے، وہ آج ہی خداوند یسوع المسیح کو اپنا خداوند قبول کرے اور نجات پائے اور ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔